کبھی کبھی اپنے ہی لوگ انسان کو اس قدر تنہا کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا اجنبی لگنے لگتی ہے۔ دو امیر بھائیوں نے اپنے معصوم بھائی سے اس کا حق چھین لیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وقت ایک دن ان سے ہر ظلم کا حساب لے گا۔ جس بھائی کو وہ بے بس اور لاچار سمجھ رہے تھے، اسی کی قسمت میں ایسا موڑ آنے والا تھا جو پورے خاندان کی زندگی بدل دے گا۔ آخر اس معصوم بھائی کا قصور کیا تھا کہ اپنوں نے ہی اسے گھر سے نکال دیا۔ ایک دور دراز صحرا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ بڑے دونوں بھائی سلیم اور کریم دولت مند تھے۔ ان کے پاس بڑے گھر، زمینیں، مویشی اور بہت سا مال تھا، مگر ان کے دل دولت کی طرح کشادہ نہیں تھے۔ ان کا تیسرا بھائی یوسف نہایت سادہ اور نرم دل انسان تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد یوسف نے دونوں بڑے بھائیوں کو اپنا سہارا سمجھا، لیکن دونوں بھائیوں نے اسے کبھی برابر کا حق نہیں دیا۔ ایک دن سلیم نے حساب کتاب کرتے ہوئے کہا، ابا کی جائیداد میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم نے ہماری طرح محنت نہیں کی۔ یوسف نے حیرت سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی جان، میں نے کبھی اب کا حق نہیں مانگا، میں صرف اپنے والد کا وہ حصہ چاہتا ہوں جو شریعت اور انصاف کے مطابق میرا ہے۔ کریم غصے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، ہمیں سبق مت سکھاؤ، اگر تمہیں اتنا ہی حق چاہیے تو یہ گھر بھی چھوڑ دو۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے بحث نہیں کی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کی آخری نصیحت یاد کی، بیٹا، ظلم کا جواب ظلم سے مت دینا، وقت سب کو جواب دے دیتا ہے۔ وہ اپنے چند کپڑے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھ کر گھر سے نکل آیا۔ اس کی بہن نے روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں بھائیوں کے دل نہ پسیجے۔ یوسف گاؤں سے دور ایک ویران جگہ پہنچا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتا، مگر ایک رات اسے اپنے مرحوم والد کی پرانی صندوقچی یاد آئی، جس کے بارے میں اس نے بچپن میں کچھ عجیب بات سنی تھی۔ شاید اس صندوقچی میں وہ راز چھپا تھا جو اس کے بھائیوں نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا۔ اور اگلی صبح یوسف واپس اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑا۔ یوسف اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے پرانے گھر کے قریب پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سلیم اور کریم نے اسے دیکھ لیا تو شاید دوبارہ ذلیل کریں گے، مگر والد کی صندوقچی کا خیال اسے واپس کھینچ لایا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانا کمرہ تھا جہاں والد اپنی ضروری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو گرد کی تہ ہر طرف جمی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں اسے لکڑی کی وہی پرانی صندوقچی نظر آ گئی جس کا ذکر والد اکثر کیا کرتے تھے۔ صندوقچی پر تالا لگا تھا۔ یوسف نے بہت تلاش کے بعد چابی اسی کمرے کی ایک پرانی لکڑی کی الماری سے نکالی۔ جیسے ہی تالا کھلا، اس کے اندر کپڑوں کے نیچے ایک لفافہ اور کچھ کاغذات پڑے تھے۔ یوسف نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس میں والد کی تحریر تھی، میرے تینوں بیٹوں کے لیے میری خواہش ہے کہ میری وفات کے بعد میری جائیداد انصاف کے ساتھ تقسیم کی جائے، مگر اس زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں صرف یوسف جانتا ہے، کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ وہاں جاتا رہا ہے۔ اس حصے کی زمین میں ایک قدیم کنواں ہے جس کے نیچے میرے کاروبار کی اصل جمع پونجی محفوظ ہے۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا جس کا ذکر خط میں تھا۔ پرانے کنویں کے قریب اسے زمین میں ایک لوہے کا صندوق دفن ملا۔ اس میں سونے کے سکے، قیمتی زیورات اور والد کے کاروبار کی دستاویزات موجود تھیں، مگر یوسف نے خزانہ دیکھ کر اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا، یہ میرے والد کی امانت ہے، مجھے انصاف کرنا ہوگا۔ وہ دستاویزات لے کر گاؤں کے بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے تمام کاغذات غور سے دیکھے اور بتایا کہ یوسف کے والد نے جائیداد تینوں بیٹوں کے نام برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا واضح حکم چھوڑا تھا۔ یہ خبر سلیم اور کریم تک پہنچی تو دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر اسی رات ایک اور مصیبت آ گئی۔ دونوں بھائیوں نے گھبرا کر وہ دستاویزات چھیننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کا سارا ظلم سب کے سامنے آ جائے گا۔ یوسف کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے اپنے بھائی ایک بار پھر اس کے خلاف کیا قدم اٹھانے والے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ یوسف اپنے کمرے میں والد کی دستاویزات سنبھال کر بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سلیم اور کریم کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کریم نے کہا، یوسف، وہ کاغذات ہمیں دے دو، ہم تمہیں تمہارا حصہ دے دیں گے۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، جب مجھے میرا حق دینا تھا تو گھر سے کیوں نکالا؟ سلیم نے نظریں جھکا لیں، مگر یوسف نے کاغذات دینے سے پہلے گاؤں کے بزرگ کو بلا لیا۔ چند ہی لمحوں میں گھر کے باہر گاؤں کے کئی لوگ جمع ہو گئے۔ بزرگ نے والد کی تحریر سب کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ تینوں بیٹوں کا حصہ برابر ہوگا اور کوئی بھائی دوسرے کا حق نہیں چھین سکتا۔ یہ سنتے ہی سلیم اور کریم کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔
गांव वालों को जब उनके जुल्म का पता चला तो सब ने उन्हें सख्त बातें सुनाई, मगर यूसुफ ने सबको खामोश करते हुए कहा, मेरे भाइयों ने मेरे साथ जुल्म जरूर किया है, लेकिन मैं उनके लिए वही नहीं बनना चाहता जो ये मेरे लिए बने थे। अगर वालिद की वसीयत में उनका हक है तो उन्हें जरूर मिलेगा। दोनों भाई हैरत से यूसुफ को देखते रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को उन्होंने घर से निकाल दिया वही आज उनके हक की हिफाजत कर रहा था। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने यूसुफ के सामने सर झुका दिया और कहा, हमने दौलत के लालच में भाई खो दिया था, मगर तुमने आज हमें दोबारा भाई बना दिया, हमें मुआफ कर दो। यूसुफ ने दोनों को गिले लगा लिया। वालिद की जायदाद इंसाफ के साथ तीनों में तकसीम हो गई। यूसुफ ने अपने हिस्से से एक कुनवा बनवाया और गांव के गरीब लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। इस दिन सलीम और करीम को समझ आया कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के हक का एहतराम और मुआफ करने का हौसला इंसान को बड़ा बनाता है। सबक: जो शख्स जुल्म सहकर भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ता, आखिरकार इज्जत इसी के कदम चूमती है।